ہے کہ ریاکاری کا جذبہ پختہ عزم کے ساتھ ہے تو اس کی پرائز زیادہ ہے. کیسے ہی خیال کرتے کرتے خیال آ گیا تو وہ کچھ بری چیز نہیں ہے. آپ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی آیا دیکھا، چلو کیا کر سکتے ہیں. خیال ہے بھائی انہیں دیکھ رہا ہے مجھے، ایسا خیال آ جانا وہ ریاکاری نہیں ہے. آپ کے اندر نیت ویسی ہونا چاہیے، آپ کا ارادہ ویسا ہونا چاہیے. وہ چیز آپ کی نیت ارادہ اگر ہو گیا تو وہ ہے. صحابہ کرام کے واقعات ایسے اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، فلاں آدمی آ گیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہاں تو نہیں، تم کو 2 ثواب مل گئے، ایک تو اخلاص کا بھی ملا اور جو ہے اظہار کا بھی ملا. تم کو اچھی حالت میں دیکھا نا انہیں، اچھی حالت میں دیکھا نا تم حدیث سے جاتے. ریا اور سما کے معنی سنانا، سینس کے پیش کے ساتھ، میم کے جزم کے ساتھ. وہ کام جو لوگوں کو سنانے واسطے، ریا دکھانے کے معنی ہے، سنانے کے لیے. سب مشہور ہو جانا اس لوگوں میں، بہت مشہور ہے جو لوگ ریا اور سما کراتے رہتے ہو، ایسے کام کرتے رہتے ہیں. ریا اور سما دونوں چیزیں بہت خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے صورت المال کو نہیں دیکھتا. یہ تو مشہور حدیث ہے نا. نبی حضرت رضی اللہ تعالیٰ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تمہاری حضرت سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے مال کو، تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، ولیکن الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے عمل کو، تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے عمل کو، تمہارے دل کو دیکھتا ہے. کیا نیت سے کر رہا ہے عمل. تو جو آپ لوگ آ رہے ہیں اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ہے ہر کام اخلاص سے ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے سوا کوئی نہیں ہونا چاہیے. نبی حضرت رضی اللہ عنہ قال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی انا اغنى الشرکاء یعنی شرک من عمل عملا اشرک فی مئی غیری ترکت و شرکو. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں شرک سے، تمام شریکوں سے بیزار ہوں. دنیا کا دستور ہے کہ لوگ اپنے معاملات کرو دوسرے کی شرکت کو برداشت کر لیتے ہیں، چلو پارٹنر ہے، چلو ہمارا اور تک نہیں ہونے کا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں کسی کو برداشت نہیں کرتے. اشتراک و تعاون کے جو ہے محتاج بھی ہوتے ہیں یا جو ہے ضرورت مند ہوتے ہیں یا چپے سے برداشت کر لیتے ہیں، آپس میں شریک بنتے ہیں. نیز وہ شرک و تعاون پر راضی ہو جاتے ہیں، اس لیے میں ان کے درمیان کی مفاہمت ہو جاتی ہے. ان میں سے ہر ایک شریک معاملات میں اپنا پورا دخل رکھتا ہے، لیکن میرا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ بالکل جدا ہے. میں اللہ تعالیٰ خالق و حاکم ہوں. ان احکام و فیصلے میں اپنی قدرت پہ نہ مجھے کسی کی تعاون و شراکت کی ضرورت ہے، نہ مجھے گوارا ہے کہ میرے بندے کسی کو میرے ساتھ شریک قرار دیں. میرے کی جانے والے کسی عمل میں بھی میرے علاوہ کسی اور چیز کو، کسی شخص کو ہو یا کوئی اور جو ہے رضا اللہ کی رضا کے لیے کوئی میرے کرے گا تو یہاں میرے نزدیک اس کا صرف عمل اسی عمل کے اعتبار جو خالص میرے لیے کرے. واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذکر شرکا کے ذمہ کرنا، خود اپنے کو اپنے شریکوں کے ذریعے تعبیر کرنا محض ان بندوں کے اعتبار سے ہے جو اپنے جہل اور نادانی کی وجہ سے اس کی ذات اور صفات میں، اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اس طرح خدا کو بھی ایک شریک کی سمجھ لیتے ہیں، خدا کو بھی ایک شریک سے درجہ دیتے ہیں. اعوذ باللہ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیازی انا بری منہ، اس سے، اس کے سارے اعمال سے میں بالکل بری ہوں. کوئی ایسا عمل کہ جس میں میرے ساتھ کسی کو شریک رہے تو میں شخص کے ساتھ اس کو ٹھکرا دیتا ہوں. یہ ترک تو وہ شرک ہو، اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے جو عمل کیا اس کو چھوڑ دیتا ہوں. انا بری منہ، میں اس سے بالکل بری ہوں. والذی
وَلِلَّذِي عَمَلَهُ، یہ عمل جو کیا ہے جس کے لیے کیا ہے اسی کے لیے سمجھو، میرے لیے کیا بھی نہیں. کسی کو شریک کیا ہے میرے ساتھ تو اسی کے لیے، میرے لیے کیا بھی نہیں. میری عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے تو میں اسے اپنی بے نیازی کرتا ہوں. وہ شخص اس کا عمل اسی کے لیے جس کے لیے اس نے کیا ہے. اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خالص ریاکاری کے جذبے سے عمل کیا جانے والا عمل تو باطل ہوتا ہی ہے، لیکن اس کا عمل بھی فوت ہو جاتا ہے، اس میں ریا کی آمیزش ہو، دخل ہو. لیکن علماء کا یہ حکم اس عمل کے بارے میں جو ریا کی دو قسموں میں سے تعلق رکھتا ہو، یا تو اس عمل کو اختیار کرے جو سرے سے ثواب کی نیت نہ ہو، اس ثواب کی نیت تو مگر ریا کا قصد اس نیت پر غالب ہو. اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حدیث کا اصل مقصود خدا کے لیے کیے جانے عمل میں کسی عمل کو ریا کی آمیزش اور اس کے دخل سے پاک رکھنے کی بڑی اہمیت ہے. جو بھی عمل ہے اس میں اللہ کے لیے جو ہو رہا ہے، ہم جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کچھ بھی تھوڑا سا بھی مکسنگ نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ، آپ کا یہاں آنا ہے صرف اللہ کے لیے آ رہے ہیں. آپ کا یہاں آنا، سننا، بیٹھنا، ہم سے تعلق پیدا کرنا، اور ایک بہت بڑا باب ہے محبت الہی، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. وہ بھی سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کی غرض سے نہیں ہونا چاہیے. کسی عمل کر خود بہت مشہور ہو جانا، ریا نہیں، خود مشہور ہو جاتے گا نہیں کرتا. عن ابی ذر قال قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت الذی یعمل عمل من خیر ویحمد الناس علیہ وفی روایت ویحب الناس علیہ فتلک عاجل بشر المؤمنین. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا، جو ایک نیک عمل کرتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، ان سے تعریف چاہتا نہیں، مشہور ہو جاتا ہے نا کچھ، وہ فلاں ہے، وہ ہے، یہ ہے کر کے لوگ اس کو چاہتے بھی ہیں، اس کو مشہور بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی نیت بھی نہیں ہے، اس کا ارادہ بھی نہیں ہے. ہاں
अच्छा अच्छा हाँ इनामदार साहब पूरे मजलिस के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे। अच्छा तो दूसरी बात है कि जो है मैं इससे पहले बोला कि जो है कुर्बानी के लिए जो है इलाहाबाद के अंदर जो है हर साल कुर्बानी होती है, ये बार भी होती है कहते हैं। तो फ़ी कस जो है 1800 रुपये। आप जितना जल्दी देंगे उतना जल्दी उनको इंतज़ाम करने आसानी होगी। तो क्या तुम्हारे पास लाख दें दे पैसे तुम्हारे लाख दें दे सर के पास लाख दो। तो जल्दी लाख देंगे उतना अच्छा है। तो 1800 रुपये बिल्कुल कम है। 1800 रुपये में गाय की कुर्बानी। अब दूसरे तो ज़्यादा महंगा होगा नहीं सब। गाय का एक जो है सा जो है 1800 रुपये है। देखो आप लोग जो कौन कुर्बानी देना चाहते हैं करो। तो ये हदीस सुना रहा था नबी ज़र क़ाल क़ील रसूल सल्लम अरैत लज़ी यअमलुल अमल मिन खैरिन व यहमदुन नास अलैहि व फी रिवायतिन व युहिब्बुन नास अलैहि क़ाल तिल्का आजिलु बुशरा मोमिन। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल फरमाते किसी ने फरमाया किसी ने अल्लाह को पूछा कि कोई शख्स नेक अमल करता है, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, तो क्या इसका अजर कम हो जाएगा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी तारीफ़ करना इस दरअसल ये मोमिन के हक़ में जल्द मिलने वाली बशारत है। मैं चाहता नहीं उन्हें, उसकी नीयत तो ऐसी नहीं है ना। लोगों को अपना अमल कर रहा है, लोगों को लोग जो है देख रहे हैं नेक अमल कर रहा है, उसको नेक अमल किसी चाहते हैं लोग, तो ठीक है, उससे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह अगर है, उसकी नीयत अगर खालिस है तो ये एक बशारत तो वहाँ होने वाली है। उससे पहले क्या है? आजिलु बुशरा, ये जल्दी मिलने वाली बशारत है, जल्दी मिलने वाली बशारत है ये। जल्दी मिलने वाली बशारत का मतलब है सादत और बशारत तो वो है जो आखिरत में मिलेगी। आखिरत में मिलेगी। एक साथ तो बशारत जो जल्दी है यानी इसी दुनिया में मिल गई। हासिल ये है कि शख्स ने अपने समल खैर का असल सवाब आखिरत में पाने के लिए आने से पहले एक अजर सवाब इस दुनिया में पा लिया है। लोग इसकी तारीफ़ और तौसीफ़ कर रहे हैं, लोगों ने इसको महबूब बना लिया है। इसके हक़ में लोगों को ये मामला हुआ, इस बशारत की, इस बात की बशारत है ये जो है मालूम, ये जो है ये कि वहाँ इसको अल्लाह ताला के पास भी मकबूल है। इतने लोग जब चाह रहे हैं उसको, तो नेक लोगों को जो लोग चाहते रहते हैं ये वही है। वो तो नहीं चाहते, पाप बेचारे इखलास से काम करते रहते हैं। तो अवाम का उनको चाहना, उनसे मोहब्बत रखना, सब जितने बड़े बड़े लोग हैं अल्लाह वाले वो सब उनको लोग चाहते हैं ना, वही वजह।
بہرحال حضور نے اس ارشاد کا رواج کر دیا کہ اس شخص کا وہ عمل خیر جس کی وجہ سے دنیا کی نظروں میں قابل احترام محبوب بنا دیتا ہے، ریا نہیں، کیونکہ اس کو عزت و احترام اور محبت حاصل ہونے میں اس کی قصد کا کوئی رد نہیں، اس کا کوئی ارادہ نہیں اس میں کہ لوگ میری عزت کریں دے، مجھے جو ہے مجھ سے محبت کریں دے، اس کا کچھ بھی ارادہ نہیں ہے، بس اللہ کے لیے کر رہا ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس عمل خیر کو اختیار کرنے میں اس کی نیت اور قصد و ارادہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، آخرت کا ثواب سے کچھ نہیں ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن ابی فضالۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جمع اللہ الناس یوم القیامۃ لیوم لا ریب فیہ نادى مناد من كان اشرك في امر له لله اذا فليطلب ثوابه من عند غير الله فان الله ضغن الشركاء عن الشرك۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا سب برا یا بھلا وہاں ہونے والا ہے، برا بھلا تو وہاں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے لوگوں کو حساب اور جزا کے لیے جمع فرمائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا ہے نا، فرشتہ اعلان کرے گا جس نے اپنے عمل میں جس کو اس نے خدا کے لیے کیا تھا اللہ سے کسی اور کو شریک کیا ہو ریا کے طور پر، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ثواب اسی کے پاس حاصل کر لے جس کو شریک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں سے بالکل بیزار ہے، بے نیاز ہے۔ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے عبداللہ بن عمر نے یقول من سمى الناس بعمله سمى الله بأسامي خلقه وحقره وصغره۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول فرماتے سنا جو شخص لوگوں کو کے درمیان شہرت حاصل کرے گا اپنے عمل سے شہرت دے گا اللہ تعالیٰ اس کے ریاکارانہ عمل کو اپنے مخلوق کے کانوں تک پہنچائے گا، یعنی جو شخص کسی نیک عمل کے ذریعے سے لوگوں کو یہ سنائے گا کہ اس نے کام کیا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کا مقصد شہرت اور عزت حاصل کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری کو ظاہر کرے گا، لوگوں کے کانوں تک بات پہنچا دے گا، یہ شخص ریاکار ہے، غیر مخلص ہے، قیامت کے دن اس کو رسوا کرے گا، اس کو ذلت غریب دوچار کرے گا۔ یہاں بھی ہے انہیں کیا جی بولتا تھا نا، یہاں بھی جو ہے جب حج گاز کتنا بول رہے دیکھیں نہیں حج کو جا کے حج گاز بولے یہاں دنیا میں بھی جو ہے وہ ہو جاتا کسی کو عزت نہیں رہے گی، وہاں تو جو ہے بالکل عزت نہیں رہے گی۔ سب اللہ تعالیٰ سنائے گا، یہاں ابھی سنانے کے لیے کیا ہے لوگ کچھ بولیں حال ہی اپنا میرا حج میں حج حج بولتے رہتا لوگ انہیں کیا بولتے نہیں، حج کی مثال بولوں دوسرے کوئی کام میں وہ کرا خالی بولتا رہتا ہوں وہ کیا کسی بھی کام کو کر کر کے بولتا ہے تو لوگ بولتے نہیں انہیں کیا بولتا اپنا کام، تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی اس کو سنا پھر وہاں بھی سنائیں گے، پھر اس کے بعد حق کرو صغر ہو اس کو حقیر و ذل کرتے ہیں چھوڑو اس کا کیا لگے، سب اپنے کاموں بولتے رہتا ہے میں ایسا کرا لوگوں میں ذلیل خوار کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ جو لوگ دکھانے کے لیے سنانے کے لیے کام کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے دھیرے ذلیل خوار کرے گا، وہاں بھی ذلیل خوار کریں گے لوگ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت نیته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجعل له شمله واتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نیته طلب الدنيا جعل الله فقر بين عينيه شتت عليه امره ولا ياتي منه الا ما كتب له۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نیت محض آخرت کی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، دین کے کام کرنے میں کتنے لوگ ہیں دیکھو اب کیا بولوں میں
ان کا کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ہاں محض آخرت کے لیے ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو جمع کر دیتا ہے، اطمینان خاطر پکڑ دیتا ہے۔ دنیا اس کے پاس کیا کرتی ہے؟ وَأَتَتْ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، جو ہے اس کے پاس جو ہے چھپ کر آتی ہے دنیا اس کے پاس، دنیا اس کے پاس آتی ہے، لیکن اس کی نظر میں جب دنیا کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ کسی بھی علمی یا عملی کام کار خیر کو اختیار کرنے کے سلسلے میں اس شخص کی نیت دراصل مقصد رضا الہی ثواب آخرت طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر کفایت بخشیں گا، بنا کر دے گا، اور زیادہ طلبی کی محنت اور مشقت کی رنج سے بچا کر قلبی غنا عطا فرما دے گا، جس کی وجہ سے اس بات سے بے نیازی اور مستغنی ہو جائے گا۔ ریاکاری کے ذریعے سے لوگوں سے مال و جاہ حاصل کرنے کے آخرت کا نقصان اور خسران موت لے۔ نیز اللہ تعالیٰ حصول معاش اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے سلسلے میں اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سب کرے گا، کرنے والا کر کے رہے گا۔ دنیا کے دین کے کام سے دنیا کی کوئی مقصد نہیں ہے۔ زندگی کی تکمیل کے سلسلے میں اس کی پریشانیوں، الجھنوں، ذہنی پریشانیوں کو سمیٹ کر خاطر جمی تبدیل کر دے گا۔ یہ اس طرح کی ایسی جگہوں سے، ایسی ذرائع سے اس کے اسباب در معیشت فرمائے گا جس کے بارے میں اس کو معلوم بھی نہیں تھا۔ اس کے معاملات کو اس طرح سے استوار کر دے گا اللہ تعالیٰ، اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر تمام چیزوں کا مجموعی اثر یہ ہوتا ہے کہ اس شخص میں دنیا اور دنیا بھر کی نعمتیں، لذتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دنیا سے دامن بچاتا ہے، دنیا اس کے سامنے کھینچ کر آ جاتی، قدموں میں اس کی خدمت میں پڑ جاتی ہے۔ اس کی ضروریات زندگی، معیشت کے وہ اسباب جو اس کے لیے مقدر ہیں، بغیر کسی محنت کے اس کے پاس آ جاتے ہیں، بغیر کسی ذلت و خواری کے اس کو حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ جس شخص کی نیت دراصل مثلا دنیا کی طلب ہو، جس شخص پر دنیا نصرت تک سوار ہو جائے، جو اعمال خیر کو صرف دنیا کے حصول کے لیے ذریعہ بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا فخر و احتجاج اور اس کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ خالی وہ اپنی فخر و احتجاج اپنی ضرورت سے کرتی، کچھ بھی نہیں آتا اس کے سامنے، اللہ کریں گا کیا بھی نہیں، خالی اس میں لے کر رہتا ہوں، اس کا فخر و احتجاج اور اس کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے اور ذلت و خواری کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ اپنے فقر و افلاس محتاجی کو نظر آنے والی چیزوں کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، اور اس کو ہر معاملے میں پراگندہ خطر ذہنی انتشار تفکرات کو بنا دیتا ہے۔ اس دنیا بھی اس کو اتنی ملتی جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے۔ جو لوگ دین کا علم حاصل کیے ہیں ان کے لیے دیکھو، دین کا علم کر رہے ہیں، دین کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھو ان کے لیے ہے دنیا صرف اتنی بھی جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اعمال کے نتائج و آثار مرتب ہونے کا مدار نیت پر ہے۔ جس کے پہ نظر صرف آخرت کا مفاد ہوتا ہے، جو اپنے اعمال کے تئیں مخلص اور صادق ہوتا ہے، وہ آخرت کی سعادتوں اور نعمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دنیا بھی اس کو تمام معاملات کی زندگی میں اطمینان اور خاطر جمع حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کریں گا، اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے بولو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کے ثواب کے لیے کر رہا ہے تو اللہ اس کے سب کام بنا دے گا۔ اس دنیا میں بھی اس کو اپنے تمام معاملات زندگی میں اطمینان و عافیت خاطر جمی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اس کو اس کا رزق نیت آسانی اور آسودگی کے ساتھ پہنچاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص محض دنیا کے طلب میں چاہ رکھتا ہے، اپنے اعمال کو وسیلہ آخرت بنانے کے بجائے دنیوی مال و زر، دنیوی نعمتوں کو ذریعہ بناتا ہے۔ جو محنت کر رہا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے تو کیسا ہے؟ اس کو آخرت میں تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی دنیا کے ذریعے سے، آخرت کے ذریعے دنیا کمانا چاہ رہا ہے۔ اس دنیا میں بھی اس پر برائی کا اثر ہوتا ہے کہ وہ خاطر جمعی اطمینان نہیں ہوتا، اس اطمینان سکون کی دولت سے محروم رہ جاتا ہے، ہر وقت طرح طرح کی پریشانیوں، مختلف تفکرات کی وجہ سے حیران سرگردان رہتا ہے۔ نیز اس کو وہ رزق تو ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے پہلے تقسیم کیا ہوتا ہے رزق ملے گا، لیکن پریشانی کے ساتھ۔
تفک رست ملتا ہے، مگر اس کے حصول میں بھی اس کو نہایت محنت، مشقت، پریشانی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے گا تو جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اخروی مقاصد کے لیے کسی نیک عمل کی شہرت پر خوش ہونا ریا نہیں۔ نبی حضرت رضی اللہ تعالیٰ قال قلت یا رسول اللہ بین انا فی بیتی فی مصلائی اذا دخل علی رجل فاعجبنی حال التي رآنی علیہا فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمک اللہ یا ابو ہریرہ لک اجرانی ان اجر السر واجر العلانیات۔ ابو ہریرہ جو کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں ایک دن گھر میں مصلی میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک ایک شخص آ گیا، مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے تنہائی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو کیا میرا خوش ہونا ریا ہے؟ اس نے فرمایا ابو ہریرہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، تمہیں دگنا ثواب ملے گا، ایک تو پوشیدہ کا گھر میں پوشیدہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک دوسرا ظاہر ہونے کا، آپ کو دیکھا ہونے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے ابو ہریرہ جو اس سے خوش ہوتے ہیں اس شخص نے اس کو نماز کی حالت میں دیکھا، تو اس کا سبب ہے ابو ہریرہ کا یہ پاکیزہ جذبہ تھا، مجھے نماز پڑھنے کی حالت میں دیکھ کر اس میں بھی اس وقت نماز پڑھنے کے تعلق سے میرے اتباع کا جذبہ پیدا ہوا ہے، ایسا گھر میں نفل نماز گھر میں پڑھنا چاہیے اس طرح یہ ہوتا کہ نہیں؟ اور یہ شخص بھی اس طرح نماز پڑھے گا جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، یا اس کی خوشی کا سبب تھا، اس کی حالت نماز کو ایک شخص کے سامنے نیکی کے راستے کا اظہار اعلان کا باعث بنی، اس شخص کو اس وقت نماز کی طرف راغب ہونے کا ذریعہ بنی، جیسا کہ من سن سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جس نے کوئی اچھی سنت کو رائج کیا تو جو ہے اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو اس پر عمل کرنے والے ان کو بھی ملے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس موقع پر ابو ہریرہ کا خوش ہونا اس طبعی خواہش کی تکمیل کے لیے تھا جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ بھی ہے، یعنی ہر انسان کی طبعی خواہش ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کو دیکھے تو اچھی حالت میں دیکھے، حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، اچھی حالت میں دیکھے، مگر نماز پڑھنے نے دیکھا انہیں دکھانا اگر کو نہیں تھا انہیں دیکھا اس حالت میں۔ کوئی شخص بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ بری حالت میں کوئی دیکھے اس کو، ظاہر ہے کہ اس طبعی خواہش کی بنیاد جو ہے ریا پر نہیں ہے بلکہ قلب سلیم کے تقاضے پر ہوتی ہے۔ بس ارشاد نبی کے عین مطابق ہے کہ من سرۃ حسنتہ وساءت سیئتہ فہو مؤمن، جس کو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کیا ہے، تو ایک صحابیہ کے پوچھتے ہیں اللہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بہت سارے معنی، تو اللہ کے بولتے ہیں کہ جس کو اس کی نیکی سے خوشی ہو، وساعت سیئتہ ہو، اور اس کے برائیوں سے اسے دکھ پہنچے، تو وہ ایمان والا ہے۔ اب تو ان کی حالت اچھی حالت دیکھا انہیں خوشی ہوئی اس کو۔ لہٰذا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نیک اعمال و احوال کے توفیق حاصل ہونے پر خوش ہوتا ہے، اس طرح غیر مومن بہت زیادہ دنیوی مال اور زر دیکھنے پر خوش ہوتا ہے انہیں۔ یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا خوش ہونا اس احساس شکر کس پر تھا، اس شخص کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان عبادت کی توفیق ہو گئی، ایک نمازی کے طور پر پہچانا جائے گا، لوگوں کے زمرے میں شمار ہونے کا موقع نصیب ہوگا، جو نماز اسی اہم عبادت اور نماز کے سب سے بڑے اہم رکن کو قائم کرنے میں ایک مسلمان اس بات کا گواہ بنا ہے۔ ایک اور حدیث میں اس کے الفاظ اجر السر و اجر العلانیہ، سر کا اجر میں چھپ کر پڑھنے کا ملا، ظاہر کا ملا، دونوں اجر مل گئے۔ نبی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر زمان رجال یختلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الزانی من اللین السنتهم اعلی من السکر وقلوبهم قلوب الذئاب یقول اللہ ابی یغترون ام علی یجترؤون فبی حلفت لا ابأسن علیہم اولئک منہم فتنة
رد الحکیم فیہم حیران. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کے نام پر دنیا کے کمائیں گے. کیسے رہیں گے؟ دنیا کمانے کے لیے کیا کریں گے؟ لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے کیا ہے؟ یلبسون جلود الزان، دمبوں کی کھال کا لباس پہنیں گے. کھال کے لباس پہنیں گے، یعنی کیسا یہ ہے صاحب اللہ والا ہے، کیسا صوفی ہے، سمجھے، تاکہ لوگ انہیں عابد، زاہد اور صوفی سمجھیں. دنیا نعمتوں سے بالکل بے پرواہ ہے. اور ان کی زبانیں کیا ہیں؟ ان کی للناس جلود الزان من اللین والسنتم اہلا، ان کی زبان جو ہے شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، یعنی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے لوگ. کسی کو برا نہیں بولتے، یہ بہت اچھے جنو صاحب، کسی کو برا نہیں بولتے. تم جا کے دیکھو، کسی کو برا نہیں بولتے جنو. تو ایسے کام ایسے کرنے والے لوگ جو ہے کسی کو برا نہیں بولتے انہوں. تاکہ لوگ انہیں عابد، زاہد، دنیا نعمتوں سے بے پرواہ، آخرت کے طلبگار سمجھیں، ان کے مرید معتقد ہو جائیں. ان کی زبان میں شکر زیادہ شیریں ہیں، ان کے دل جو ہے بھیڑیوں کی طرح ہیں. دیکھیں گے ان کی بھیڑیوں کی طرح کسے کرنا کیا ہے، تو جو دیکھتے رہتے ہیں کون سوکار ہے، کون کیا ہے، اسے دیکھ دیکھو اسے یہ کروا تو وہ کروا، مرید بنے بس ہوا اسے. مریدوں کو جو ہے لگاتے رہتے نا کام. شاید آپ کو معلوم نہیں، ہم لوگوں والا مریدوں کو لگانے کا، مرید کون سا مرید زیادہ دولت مند ہے اسے وہ لگانے کا، اسے وہ لگانے کا. ان کی باتیں بڑی خوشگوار، امن پسند اور نرمی اور ملائمت سے بھرپور ہوں گی. ان کی تقریر گفتگو سن کر لوگ سمجھیں گے ہمارے بڑے ہمدرد اور بےخواہ ہیں، غمخوار ہیں اور دوست ہیں. ان کے دلوں میں دین ملت کا بہت درد ہے، لیکن حقیقت میں یہ اپنے ذاتی اغراض منافع کے لیے سب کر رہے ہیں. سب یہ بہت بڑا لکھیں جو درگاہ کے جو لوگ ہیں کس طرح سے لوگوں سے نرمی کے ساتھ رہتے ہیں، کس طرح سے لباس پہنتے ہیں، کس طرح نرمی سے پیار سے لوگوں سے وہ کرتے ہیں، کر کے جو ہے اٹریکٹ کرتے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا یہ طریقہ ان کا ہے. پھر کیا ہے حدیث کے آخری جملے ہیں جو ہے عمل یشترون، کیا مجھ پر جو ہے بہادر ہوتے ہیں. کیا میری طرف سے مولے ڈھیل دینے پر جو ہے مغرور ہو گئے ہیں کیا، مغرور ہو گئے ہیں کیا، جرات کرتے ہیں. فبی حلفتُ لأبصرن، میں ضرور ان کے اندر ایسا فتنہ پیدا کروں گا کہ ان کے جو حکیم عقل مند لوگ حیران رہ جائیں گے. شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو ہے بہت بڑے فتنے جو ہے کس چین میں ہوا. کیا دونوں تو بننا کہ شجدہ میں بننا، کیسا چلے، وہ چلے، یہ چلے، یہاں بھی چلے، کون بننا سجادہ، وہاں بھی چلے کون، یہ سب کیا ہے، KBN KGN کے سب جو ہے حیران ہیں وہ لوگ. اطمینان سنگھ کے بولو، اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں. KBN KGN کے جو لوگ ہیں تو KBN KGN کے جو لوگ ہیں ان کے جو اب کس طرح سے سجادے بنے ہیں، آپس میں کوٹوں کے جگہ سجادے بنے، معلوم ہے نہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کون کہہ رہے ہیں حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا میرے ڈھیل دینے سے یہ لوگ ایسے بے فکر ہوئیں گے، میں ایسا فتنہ پیدا کروں گا ان کا جو ہے عقل مند آدمی حیران رہ جائے گا.
کہ بھائی جی وہ کیا کیا چلا تھا ان کا وہ سب بعد میں یہ ہوا وہ ہوا جن لوگوں کو معلوم ہے معلوم ہے، جن لوگوں کو معلوم نہیں معلوم نہیں ہے. تو بہرحال جو ہے یہ جو ریاکاری ہے بڑی خطرناک چیز ہے، سب دکھانے کے لیے جو آدمی کرتا ہے. تو یہ وہ لوگ تو جو لوگ گزر گئے کیا یہی کام کرتے تھے وہ لوگ، جو اولیاء کرام جن کے نام لے کر یہ لوگ کر رہے ہیں، کیا یہی کرتے تھے وہ لوگ؟ ان کا جن کا نام لے کے یہ لوگ جو ہے یہ کر رہے ہیں وہ لوگ تو مخلص تھے. جہاں تک ہم کو معلوم ہے مخلص تھے، اللہ ہی جاننے والا ہے. تو ان کا نام لے کے یہ لوگ جو اس طرح سے دنیا کما رہے ہیں، کر رہے کہ نہیں؟ دیکھو اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. بنا کے جو ہے وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو پھر کہاں ہے عرس کرنا، سندل کرنا، یہ کرنا کہاں ہے؟ کتنے دن کہاں کوئی وہ 7 دن چل رہا ہے تمام بیانات فلاں وہ یہ کیا ہے؟ دعوت نامے سے آ کر کے بڑے بڑے لوگوں کو دینا، بلانا، پولیٹیکل لوگوں کو بلانا، ان کو بلانا، ان کو بلانا، سب کو بلا کے یہ سب کیا ہے؟ کس وجہ سے ہو رہا ہے بولو؟ تو دنیا کمانے کی اس کے سوا کیا بولو؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ پوزیشن پیدا کر لینا ہے. تو یہ جو ہے یہی عیسیاں جو ہے یہ لوگ جو اس طرح سے اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. انبی یختلون، وہ لوگ ان اعمال کے ذریعے سے جو آخرت کی کہتے ہیں دنیا حاصل کریں گے. دیکھو یہ کہ وہ لوگ دین کے بدلے میں دنیا کو کمائیں گے. بہت ڈیٹیل ہے اور بھی. بس ایسے ریاکارانہ زندگی کے خلاف یہ خدائی تنبیہ ہے. اس گھمنڈ میں ہرگز نہ رہنا چاہیے. ان کی دھوکے کی ٹٹی ہمیشہ کھڑی رہے گی. وہ اپنی ریاکاری کا نہ زندگی کا سزا ہے اس دنیا میں نہیں بھگتیں گے. نہیں، خدا قسم کا کہتا ہے میں ضرور ان کو سزا مزہ چکاؤں گا. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میرا غضب و قہر ان پر اس یقین نازل ہوگا، میں ان پر ایسے عمرہ اور احکام مسلط کر دوں گا اور انہیں اس میں سے کچھ ایسے اور لوگ گروہ کھڑے ہو جائیں گے جو ان کی ناؤ کو آفات و مصائب اور ذلت و خاری میں اس میں جو بھور میں ڈبا دیں گے. ان کا ریا کرنا زندگی کا پردہ چاک کر دیں گے. ان کو ایسے فتنے میں بھگتا کریں گے اور نجات کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. اپنی خود ساختہ شان اور شوکت، عزت و عصمت اور جاہ مناسب کو بچانے کے لیے جس قدر ہاتھ پاؤں ماریں گے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. جس قدر ذلت اور رسوائی اور تباہی ان کے حلقے ان کے اندر تنگ ہوتے جائیں گے اور بڑے بڑے دانشور عقل مند لوگ بھی ان کے آفات دیکھ کر جو ہے پریشان ہو جائیں گے. تو مضمون بہت ہی ریاکاری کا مضمون بہت امپورٹنٹ ہے. تو جو ہے چونکہ آسانی سے دل میں آ جاتی بات، اس لیے دل کو پھر خالص رکھنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. جو بھی کام ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو راضی رکھنے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة وقنا عذاب النار. انت ولینا فی الدنیا والآخرة توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مقبولۃ تؤدی من قول عظیم بدعاء ملک اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.